الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود کریم پڑھ لیجیے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، آج کی گفتگو کا عنوان ہے صاحبان عقل و دانش کی 9 نشانیاں۔ انسانوں کے ہاں دانش، عقل اور شعور کے مختلف معیارات ہیں۔ کوئی کسی کو عقل مند سمجھتا ہے، کوئی کسی کو سمجھتا ہے اپنے اپنے معیار کے مطابق، لیکن اصل صاحب عقل و دانش، صاحب فہم و شعور وہ ہیں جنہیں اللہ نے اپنی پاک کلام کے اندر صاحب عقل و شعور قرار دیا ہے۔ جسے قرآن نے صاحب شعور قرار دیا ہے، سورہ رعد کی آیت نمبر 19 سے 25 تک اللہ رب العزت نے صاحبان عقل و دانش کی 9 نشانیاں بیان کی ہیں، اسی پر آج گفتگو ہوگی۔ فرمایا افمن یعلم ان ما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی، کیا وہ شخص جس نے اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پروردگار کی طرف سے اتری ہوئی یا اتاری گئی یا نازل کی گئی ہدایت کو حق مانا، سچ مانا، انسانی زندگی کی صحیح سمت میں رائے ہدایت مانا، وہ یا وہ دوسرا جو ان سب چیزوں سے اندھا رہا، جس میں اس نے غور نہیں کیا، تسلیم نہیں کیا، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک وہ شخص جس نے غور و فکر کیا اور اسے رائے ہدایت مانا، ایک وہ شخص جس نے غور و فکر نہ کیا اور اندھا رہا۔ اللہ فرماتے ہیں کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اور یہاں حمزہ استفہام کا ہے، استفہام انکاری گرامر کے اعتبار سے، اس کا معنی ہے یہ کبھی بھی دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، ماننے والے اور نہ ماننے والے کیا یہ برابر ہوں گے؟ لا یستوون، ہرگز یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح ان کو اعمیٰ کہا گیا ہے جو نہ ماننے والے ہیں، اور یہ اعمیٰ آنکھ کے اندھے نہیں۔ فرمایا فإنها لا تعمى الابصار، ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگ آنکھوں سے اندھے ہوں، نابینے ہوں، کانے ہوں، ایسا نہیں ہے۔ ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، بلکہ ان کے سینے میں جو عقل و شعور کی صلاحیتیں رکھنے والے جو دل ہے اور ان کے سر کے اندر جو دماغ ہے وہ اندھے ہیں۔ یہ دل و دماغ سے جو اللہ نے صلاحیتیں انہیں دے رکھی ہیں ان کو اپناتے ہوئے غور و فکر نہیں کرتے۔ انما یتذکر اولو الالباب، یہ ہدایت جو اللہ کی طرف سے اتری ہے اس سے نصیحت صاحبان عقل و شعور ہی حاصل کرتے ہیں۔ اولو عربی میں ذو کے معنی میں آتا ہے اور یہ ذو کی جمع ہے، اور الباب لب کی جمع ہے۔ ذو معنی ہوتا ہے والا، ہاں جی، کسی کی کوئی چیز ہو، ذو یہ اس کی چیز ہے، یہ اس کا مالک ہے، والا۔ اور الباب لب کی جمع ہے، اور لب کہتے ہیں عقلی، ادراکی، فہمی اور شعوری صلاحیتوں کو کہا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، توجہ کیجئے گا، کہ حق وہی ہے جو تیرے پروردگار کی طرف سے اترا ہے، جسے تیرے پروردگار نے حق کہا ہے وہی حق ہے۔ ذالک بأن اللہ هو الحق، یہ اچھی طرح سے جان لو کہ اللہ ہی حق ہے۔ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلِ،
اس کے سوا جتنے بھی لوگوں نے معبود بنا رکھے ہیں، جنہیں وہ اپنی مشکلوں مصیبتوں میں پکارتے ہیں، جنہیں مدد کے لیے پکارتے ہیں، جن کے لیے نظر و نیازیں دیتے ہیں، وہ سب کے سب کیا ہیں؟ باطل ہیں۔ رسالت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا انا ارسلناک بالحق، اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، آپ کی رسالت آپ کی نبوت پر حق ہے۔ قرآن کریم کے بارے میں فرمایا وبالحق انزلناہ وبالحق نزل، قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ اتارا ہے اور یہ حق لے کر ہی اترا ہے، خود بھی حق ہے، جو لے کر اترا وہ بھی حق ہے، یعنی سچ ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدی، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے اللہ نے اس کو حق کے ساتھ اتارا ہے، اور پچھلی جتنی کتابیں صحیح تعلیمات پر مبنی رہی ہیں ان کی یہ کتاب تصدیق کرنے والی کتاب ہے۔ اگر تمام، سنیے توجہ سے، اگر تمام دنیا اس حق سے منحرف ہو جائے اور انکار کر دے تب بھی یہ حق حق ہی رہے گا، ساری دنیا اس کا انکار کر دے تب بھی یہ حق حق ہی رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا حق ہونا اس بات سے مشروط نہیں ہے کہ دنیا اسے مانے گی تو حق ہوگا، نہیں مانے گی تو حق نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ دنیا کا ماننا اور نہ ماننا سرے سے حق اور باطل کے کا معیار نہیں ہے، اس کے فیصلہ ایسے نہیں ہوگا، بلکہ حق وہ ہوگا جسے اللہ نے حق کہا ہے، نہ ماننے والے بیچارے خود نقصان کے اندر ہوں گے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، انسانی سرخروئی اور کامیابی کی راہ وہی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے دین حق کہا ہے۔ دنیا حق کو نہیں مانتی تو اس سے حق ناکام نہیں ہے، بلکہ ناکام وہ دنیا ہے جس نے حق کو نہیں مانا اور اس کا انکار کیا اور باطل کو قبول کیا۔ اور یہ بھی توجہ کیجئے گا، کثرت شرط نہیں ہے اللہ کے ہاں، کثرت شرط نہیں ہے۔ سورہ یوسف کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ، اگرچہ اے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی دلی طلب و تڑپ ہی کیوں نہ ہو، لیکن پھر بھی اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ چاہتے بھی ہیں، آپ حریص بھی ہیں کہ سارے لوگ ایمان لائیں، اللہ فرماتے ہیں حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چاہنے کے باوجود سارے لوگ ایمان لائیں یہ ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح آگے فرمایا گویا اکثریت معیار نہیں ہے، لوگوں کا کسی بات کو رد کرنا یا قبول کرنا یہ حق اور باطل کا ہرگز معیار نہیں ہے۔ آپ اپنے معاشرے میں دیکھیں کہ معیار بدل رہے ہیں، ہمارے معاشرے کے اندر معیار کیا ہے؟ بدل رہا ہے، اپنی مرضی کے معیار بنائے ہیں۔ ایک وقت تھا جب انگوٹھا لگانے والے کو بری نظر سے دیکھا جاتا تھا، انگوٹھا چھاپ کہا جاتا تھا۔ آج دنیا کی سب سے بڑی ڈگری اپنے پاس رکھنے والا بھی انگوٹھا لگاتا ہے اور اسے جدت کہا جاتا ہے۔ لوگ مٹی کے برتن سے نکل کر لوہے، تانبے اور کہاں سٹیل اور کہاں پہنچ گئے۔ آج پھر دوبارہ ڈاکٹروں نے کہتے ہیں معدے کی بیماریاں 99% لوگوں کے اندر موجود ہیں، مٹی کے برتن کے اندر دوبارہ آ جاؤ۔ کوئی وقت ایسا ہوا کرتا تھا کہ جب معاشرے کے اندر شادی بیاہ میں ناچنے والیاں باہر سے کرائے پہ لائی جاتی تھیں، آج گھر کے اندر سے ہی انتظام ہو جاتا ہے۔ آج کئی دن گھروں میں ریہرسل ہوتی رہتی ہے کہ بہو نے، بیٹی نے، بہن نے فلاں شادی کی مہندی پہ فلاں جگہ پہ ناچنا ہے، ڈانس کرنا ہے، والدین پاس بیٹھے، اسکولوں میں بچیاں، استاد پاس بیٹھے، روحانی والدین تالیاں بجا رہے ہوتے ہیں۔
मायार बदल गया ना। तो इसलिए मेरे भाइयों, हक को कबूल करने के लिए उमूमन हर दौर के अंदर थोड़े लोग रहे हैं। सूरह सबा में अल्लाह ने फरमाया व क़लीलुम मिन इबादिय शकूर, ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बंदों में शुक्रगुजार लोग बहुत कम रहे हैं। वजअलना लकुम फीहा मआइशा क़लीलन मा तशकुरून, हमने सामान ज़िंदगी तुम्हारे लिए बिखेर दिया है। दुनिया में हर चीज़ है इंसान तेरी ज़रूरत के लिए रख दी है, लेकिन फिर भी तुम बहुत कम शुक्रगुजार हो। अल्लाह की नेमतों को खाकर अल्लाह की मखलूक को मदद के लिए पुकारते हो, अल्लाह की मखलूक को मेरे साथ ला खड़ा करते हो, बहुत कम शुक्रगुजार हो। फरमाया वला तुति अक्सर मन फिल अर्दि युदिल्लुका अन सबीलिल्लाह, अक्सरियत का जिक्र करते हो तो अल्लाह ने यह फरमाया ए कुरान के मुखातिब, अक्सरियत की पैरवी ना करना, ये कहीं आपको राय हक से हटा न दे। अक्सरियत की पैरवी ना करना करे। ये इतने लोग इसके कदमों में गिरे हुए हैं, इसकी शुफ बड़ी कामयाब है, इतनी दुनिया इसके पास आती है। अल्लाह फरमाते हैं वला तुति अक्सर मन फिल अर्द युदिल्लुका अन सबीलिल्लाह, अक्सरियत देखकर पीछे ना पड़ जाना, वो तो आपको गुमराह कर देंगे। ये देखना है अल्लाह और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर 100% कौन चलता है, उसके साथ चाहे 2 शख्स भी हैं, वही कामयाबी के लिए काफ़ी है। इसी तरह मेरे भाइयों फरमाया अच्छी तरह ये बात समझ लीजिए, हक वही है जो परवरदिगार की तरफ से आया है, और वो इस बात का मोहताज नहीं है कि लोग इसे मानेंगे तो हक होगा, नहीं मानेंगे तो नहीं होगा। ना मानने वाले खुद अपना नुकसान करेंगे, हक फिर भी हक ही होगा। चुनाचे साहिबान अक्ल व दानिश की जो निशानियाँ अल्लाह ने सूरह रात की आयत नंबर 19 से 25 तक जिक्र की हैं, उन पर मुख्तसरन बात करूँगा। अल्लाह हमें भी ऐसा ही साहिब अक्ल व दानिश बनाए। ये निशानियाँ पढ़कर सुनकर हम अपने अंदर इन निशानियों को पैदा करें, इन सिफात को लाएं, हम भी अक्लमंद कहलाएंगे। नहीं लाएंगे तो यकीनन नहीं कहलाएंगे। नंबर 1, अल्लाह फरमाते हैं अल्लज़ीना यूफ़ूना बिअहदिल्लाह, पहली निशानी साहिब अक्ल व दानिश की क्या है कि वो अल्लाह के साथ किए हुए वादे को पूरा करते हैं। उन्होंने जो अपने अल्लाह से वादा किया है उसको वो क्या करते हैं, वो उसको पूरा करते हैं। और अल्लाह से वादा क्या है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से पहला वादा तो इंसान ने अलस्तु बिरब्बिकुम, वादा अलस्त जिसे कहते हैं, वो किया है, ए अल्लाह तू हमारा रब है। फिर दुनिया में आकर भूल गए, और जिन्होंने इस वादे को कायम और दायम रखा हुआ है, और वो क्या, उन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़कर इस बात का दुनिया में भी आकर इकरार किया है, ए अल्लाह जहाँ रूहों के सामने हमने तुझे अपने रब माना था, आज भी हम तुझे अपना रब ही मानते हैं। तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है जिसकी हम इबादत करें, तू ही हमारा माबूद बर हक है। ये वादा पूरा करते हैं। और जहाँ कहीं ज़ाती मफाद और अल्लाह के अहद के दरमियान मुकाबला हो जाए तो फिर ज़ाती मफाद छोड़कर अल्लाह के अहद को पूरा करते हैं, फिर अल्लाह का अहद सामने रखते हैं। कैसे, देखिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए। इब्तदाई वक़्त में ये होता था कि हर मोहल्ले का एक शख्स आता आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में दिन को, जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारा दिन उनको पढ़ाते, वो शाम को अपने मोहल्ले में जाकर फिर बाकी लोगों को वो तालीम देता कि भाई आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा है। आपने देखा सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन खजूरों की पैवंदकारी कर रहे हैं, कांट छांट, और ये इसलिए होता है ताकि खजूर में फल ज़्यादा लगे। आपने देखा और मजलिस में कहा कि इस साल खजूरों की कांट छांट नहीं की जाएगी। चुनाचे लोगों ने सुना, अपने मोहल्ले में गए, जाकर लोगों को कहा भाई देखो मैं ज़राअत पेशा इंसान हूँ, मुझे पता है
میرے کاروبار میری روزی وہ ان کھجوروں کے ساتھ منسلک ہے، میں جانتا ہوں کہ اگر ان کھجوروں کی ہم نے اس سال پیوند کاری نہ کی، کانٹ چھانٹ نہ کی تو پھل نہیں ہوگا یا کم ہوگا، لیکن اس کے باوجود میں اپنی رائے کو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ قربان کرتا ہوں، اور اس سال ہم نے کھجوروں کی کانٹ چھانٹ نہیں کرنی۔ یہ ہے، آگے اور تفصیل ہے کہ اس سال پھر پھل کم ہوا، صحابہ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھائی اس سال پھل نہیں ہوا، تو فرمایا جی آپ نے خود ہی تو منع فرمایا تھا، جب منع فرمایا تو ہم آپ کے حکم کے سامنے تو سر خم تسلیم ہے، تو پھر آپ نے فرمایا دیکھو میں دنیاوی معاملات کے اندر ماہر نہیں ہوں، یہ کیا معاملات ہوتے ہیں مجھے اس بارے میں علم نہیں ہے، تو اگر ایسا کوئی ہو تو آپ بتایا کریں، لیکن قربان جائیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین پر، انہوں نے آگے سے کوئی بات نہیں کی کہ یوں ہوگا، بلکہ حکم کو قبول کرتے ہوئے اپنی رائے کو پیچھے کر دیا اور آقا کریم کے حکم کو سامنے رکھا۔ یہ کہ جب اللہ اور اس بندے کی جو ہے اپنی کوئی بات اور اللہ کی بات آ جائے، پھر بندہ اپنی بات کو پیچھے کر کے اللہ کے عہد کو پورا کرتا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں بزرگوں، دوسری بات یہ ہے کہ جو اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرتے ہیں، کیا مراد ہے کہ اپنی ساری زندگی اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق گزارتے ہیں، کسی بھی شعبے سے منسلک ہو۔ نمبر 2، دوسری نشانی وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ، وہ آپس میں کیے ہوئے عہد کو بھی پورا کرتے ہیں، اسے توڑتے نہیں ہیں۔ میثاق وثق سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے گرہ لگانا، کسی بات کو انتہائی پختہ انداز میں باہمی طے کر لینا، اسے معاہدہ یا عہد یا میثاق کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اس کے لیے عہد لفظ بھی آیا ہے، ہاں جی، اور اس کے لیے میثاق لفظ بھی آیا ہے، جیسے قرآن میں اللہ نے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا دین لمن لا عہد لہ، جس کو عہد کا پاس نہیں اس کے دین کا کوئی اعتبار ہی نہیں۔ چونکہ ہر ایک کی اتنی تفصیل ہے کہ اگر وہ بتانا چاہوں تو ایک جمعہ ایک ہی نشانی پر لگ جائے، یہاں صرف نشانیاں بتانا مراد ہے کہ وعدوں پر آج ہم کیسے ہماری زندگی گزرتی ہے، کیسے وعدہ کر کے بھولتے ہیں، کیسے وعدے کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اور اللہ نے حضور نے فرمایا کہ اس کے دین کا اعتبار ہی کوئی نہیں جس کو وعدے کا پاس نہیں۔ اور قرآن کریم میں فرمایا ان العہد کان مسئولا، دیکھو وعدوں کو پورا کیا کرو، وعدوں کے بارے میں اللہ کے ہاں تم سے پوچھا جائے گا۔ اوفوا بالعقود، باہمی جو جائز وعدے کرتے ہو انہیں پورا کرو۔ لا تنقضوا الایمان بعد توکیدها وقد جعلتم اللہ علیکم کفیلا، بعض دفعہ قسمیں کھا کر تم آپس میں وعدہ کر لیتے ہو، تو ان قسموں کو تم نے توڑنا نہیں ہے، وعدے کو پورا کرنا ہے۔ کیوں؟ کہ دیکھو تم نے اللہ کو کفیل بنایا، اللہ کو وعدے گواہ بنایا ہے تم نے۔ نمبر 3 فرمایا والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، وہ ان رشتوں کو جوڑ کر رکھتے ہیں جن رشتوں کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، یعنی خونی رشتے، رحمی رشتے، ان کو وہ جوڑتے ہیں، توڑتے نہیں ہیں۔ اے نہیں بیا پھپھی علیحدہ ناراض ہوئی ہے، ماما علیحدہ ناراض ہویا ہے، ہاں جی، باپ بیچارہ جا کر پہلے پھپھی کی منتیں کر کے فارغ ہوتا ہے، بہن ناراض ہو جاتی ہے، اس کی منتیں کرنے جاتا ہے، بھائی ناراض ہو جاتا ہے، اس کی منتیں کر کر کے راضی کرتے ہیں، ماما صاحب ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہ نہیں ہے دین۔ سنیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ، جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ ان یبسط لہ فی رزقہ، اس کے رزق کو کشادہ کر دیا جائے، جو یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے رزق کو کشادہ کر دیا جائے، بتائیے ہم میں سے کون نہیں پسند کرتا؟ سارے پسند کرتے ہیں نا، ہر ایک پسند کرتا ہے، اور اس مہنگائی کے دور میں تو التجا اور منتیں کرتے ہیں۔
دیکھو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نسخہ کیا بتایا ہے، جو فرمایا کہ تم میں سے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا رزق کشادہ کر دیا جائے، او ینسلہ فی اثرہ، اور اس کی زندگی میں آسانیاں پیدا کر دی جائیں، برکتیں پیدا کر دی جائیں، رحمتیں خوشیاں اس کی زندگی میں آ جائیں، تو وہ کیا کرے؟ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اسے چاہیے کہ وہ رشتوں کو جوڑ کر رکھے۔ صلہ رحمی کا نقد اجر اللہ دنیا میں دیتا ہے، نقد اجر، اور قطع رحمی کا نقد سزا اللہ دنیا کے اندر دیتا ہے۔ یہ دونوں نقد دنیا میں ملتے ہیں۔ نمبر 4، وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، وہ اپنے پروردگار کی خشیت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ خشیت اور خوف میں فرق ہے، پروردگار کے خوف کے ساتھ نہیں فرمایا، خشیت کے ساتھ وہ زندگی گزارتے ہیں، ڈر کے ساتھ۔ اور وہ کیا ہے؟ خشیت اس ڈر کو کہتے ہیں جس میں انسان کے اندر یہ ہو کہ کہیں مجھ سے میرا محبوب نہ ناراض ہو جائے، میں اپنے محبوب کی کوئی ایسی حکم عدولی نہ کر بیٹھوں جس سے میرا محبوب نہ ناراض ہو جائے، اسے خشیت کہتے ہیں۔ اور اللہ وہ سب سے بڑا محبوب، ہاں جی، جو رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، یہ دل میں خدشہ لے کر زندگی گزارنا کہ کہیں وہ رحیم و کریم و غفور و ستار و غفار ذات میری کسی کرتوت کی وجہ سے مجھ سے خفا نہ ہو جائے، مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اس کو کہتے ہیں۔ اور اس اللہ کے حق کو پہچانتے ہوئے دل کے اندر یہ بات آنی چاہیے، اللہ کے حق کو پہچانتے ہوئے۔ اسی وجہ سے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کا حق پہچاننے والے دراصل اللہ کی خشیت کی کیفیت اپنے اندر پیدا کرتے ہیں، کیونکہ جس کے اندر اللہ کے حق کو پہچاننے کی صلاحیت ہی نہ ہو تو وہ اس کو خشیت کیسے آئے گی؟ اور خوف کہتے ہیں جس میں کسی سزا کا ڈر ہو، کسی نقصان کے پہنچنے کا ڈر ہو، کہ اس لیے آدمی ڈرے کہ یہ مجھے نقصان نہ دے دے، گولی نہ مار دے، میری چوری نہ کر لے، میری بےزتی نہ کروا دے۔ یعنی خوف ہے اگلے سے نقصان کے ڈر کی وجہ سے، اور خشیت ہوتی ہے کہ یہ میرا محبوب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو مجھ سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ میں ان سے ناراض نہ ہو جاؤں، اس لیے نہیں کہ میں سزا دوں گا ان کو، اس لیے کہ میں ناراض نہ ہو جاؤں ان سے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، نمبر 5، وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، وہ برے حساب سے خوف کھاتے ہیں، برے حساب سے اس سے خوف کھاتے ہیں، ڈرتے ہیں کہ کہیں قیامت کے دن اللہ کے ہاں ہمارا حساب برا نہ ہو جائے، اس سے بھی ڈرتے ہیں کہ اگر برے عمل کریں گے یقیناً سزا ملے گی، تو برے عمل پھر وہ نہیں کرتے۔ نمبر 6، وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ، وہ اپنے رب کی رضا کی خاطر صبر کرتے ہیں۔ اور صبر کے ایک معنی ہے کسی مصیبت و پریشانی کے آ جانے پر واویلا نہ کرنا، تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کرنا، ایک معنی یہ ہے۔ لیکن ایک معنی اس کا یہ ہے کہ صبر عن المعصیہ، گناہ سے بچنے کے لیے رک جانا۔ اسی طرح صبر عن الطاعہ، اللہ کی فرمانبرداری پر خود کو ثابت قدم رکھنا، یہ بھی صبر کہلاتا ہے۔ گناہ سے بچنا اور اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے ثابت قدم رہنا، فرمانبرداری کرتے ہوئے ثابت قدم رہنا، یہ بھی صبر کہلاتا ہے۔ صبر کہتے ہیں، اور یہ اعلیٰ درجے کا صبر ہے، اعلیٰ درجے کا، کہ اللہ کی معصیت سے بچنا اور اللہ کی فرمانبرداری کرنا، یہ اعلیٰ درجے کا صبر ہے۔ نمبر 7 فرمایا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، وہ نماز شرائط و آداب کے ساتھ پابندی سے ادا کرتے ہیں۔ اقامت صلاۃ کا مطلب ہے نماز کو شرائط و آداب کے ساتھ پابندی سے ادا کرنا۔ اور میرے بھائیو بزرگوں، جو نماز کو آداب و شرائط کے ساتھ پابندی سے ادا نہیں کرتا وہ ولی یا بزرگ تو دور کی بات،
وہ نیک بندہ بننے کی صلاحیت بھی شاید رکھے۔ ہمارے لیے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے، بہترین نمونہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کبھی زندگی میں انہوں نے نماز نہیں چھوڑی، چنانچہ حضور سے بڑھ کر کسی کا تقویٰ ہو ہی نہیں سکتا، صحابہ سے بڑھ کر اللہ کی خشیت کسی میں ممکن ہی نہیں ہے پیدا ہو ہی نہیں سکتی۔ غزوہ احزاب کے موقع پر جب 2-3 نمازیں رہ گئیں، برابر مشرکین مکہ، کفار مکہ سنگریزی کر رہے تھے برابر پتھروں کی، ہاں جی، اور 2 یا 3 نمازیں پڑھنے کا آقا علیہ السلام اور آپ کے اصحاب کو موقع ہی نہیں ملا۔ اور جب اس کے بعد سنگریزی میں تھوڑی کمی آئی، کفار کی طرف سے حملے میں تھوڑی کمی بہتری آئی، تو آپ اتنے غمگین ہوئے کہ آپ نے ان کے لیے بددعا فرمائی۔ آپ نے فرمایا ملا اللہ بیوتہم من النار، اللہ ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے، شغلونا عن الصلاۃ، انہوں نے ہمیں نماز سے روکے رکھا۔ اور میرے بھائیوں پھر باجماعت ادا کی، پھر کیا کیا؟ باجماعت ادا کی۔ آج کے دور کے وہ لوگ جو اپنے ساتھ مریدین کو بٹھا کر نماز کے وقت میں یہ کہہ کر مریدین کو نماز نہیں پڑھتے کہ ہم پہنچے ہوئے لوگ ہیں، ہماری نماز یہاں نہیں ہوتی، ہماری نماز مکہ اور مدینہ میں ہوتی ہے، وہ لوگ اور ان کو پوجنے والے لوگ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کو اور آپ کے اس عمل کو اچھی طرح سمجھ کر اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیے کہ جہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام 2-3 نمازیں چھوٹنے کی وجہ سے جو انتہائی مجبوری کی حالت میں تھی، کفار کو بددعائیہ کلمات کہتے ہیں، وہاں ان کا امتی یہ کہہ کر اپنے مریدوں کو نماز ہی نہ پڑھے کہ میری نماز یہاں ہوتی نہیں ہے، ہمیں نماز پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ دیکھیں نا کسی علاقے کے اندر ایسی ایک جماعت تھی، ہوتے ہیں آج بھی ایسے نمازی کہنے لگے میں فلاں جگہ مرید ہوں، کسی کا نماز نہیں پڑھتے، ہم نے کہا جی نماز نہیں پڑھتے، دوسرے کو توبہ 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 استغفر اللہ، کیا کیسے کہہ دیا تو نے، ان کی نماز یہاں ہوتی نہیں ہے، یہ تو مکے میں ہوتے ہیں، بیٹھے ادھر ہوتے ہیں، نماز تو مکے میں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینہ میں تھے، نماز مدینہ میں ہی پڑھتے تھے، وہ تو مکے میں نہیں پڑھی جا کر، انہوں نے مکے میں تھے تب مکے میں پڑھتے تھے۔ آج کا انسان کیسے پاکستان میں رہ کر نماز، اس باقی سارے کام یہاں، روٹی نہ دینا 2 دن، پوچھے بھائی روٹی نہیں لائے، حضرت جی آپ نماز مکے پڑھ دیں تو روٹی بھی مکے میں کھائیں جا کر۔ کیسا لوگوں کو بیوقوف بنایا ہوا ہے، کیسا شریعت کی ایسے دھجیاں بکھیر رہی ہے یہ قوم، اور ہم ہیں کہ بھاگے جا رہے ہیں، بس یہی ہے آخری۔ سن لیجئے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی غلامی کے بغیر کوئی شخص پیر تو دور کی بات ہے انسان بننے کے قابل بھی نہیں ہوتا۔ آپ کی فرمانبرداری کے بغیر بھی کوئی شخص اس درجے پر پہنچ سکتا ہے۔ کسی محلے میں لوگ تھے، انہوں نے کسی بزرگ کو جا کر کہا کہ دیکھیے ہمارے علاقے میں کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں نحن وصلنا، ہم پہنچی ہوئی سرکاریں ہیں، فلا حاجت لنا الی الصلاۃ والصوم، ہمیں نماز اور روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو ان بزرگوں نے جب ان کی بات کو سنا، سننے کے بعد کہا انہم وصلوا، وہ درست فرما رہے ہیں، واقعی وہ پہنچے ہوئے لوگ ہیں، لیکن آگے فرمایا کہ وہ پہنچے ہوئے کہا ہے ولیکن وصلوا فی سقر، وہ جہنم کے اندر پہنچے ہوئے لوگ ہیں، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کیے بغیر کوئی آدمی کہے کہ میں اس منصب پر چلا جاؤں، یہ اس کی بھول ہے۔ اس لیے کہ سن لو، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا راستہ صرف وہ واحد راستہ ہے جو اللہ تک انسان کو پہنچاتا ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے دنیا کا، کوئی راستہ نہیں ہے اللہ تک پہنچنے کا۔ جناب سید کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی سے ہٹ کر کوئی راستہ آپ تلاش کریں، ممکن نہیں، نہ اپنے آپ کو دھوکہ دیں اور نہ اپنے اللہ کو دھوکہ دیں، اور ایسے لوگوں سے بچائیں اپنے ایمان کو، اپنے پیسے کو، دونوں چیزوں کو بچائیں اور اپنے عزت کو بھی بچائیں۔ نمبر 8،
وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً۔ صاحب عقل و دانش کی 9 نشانیوں میں سے 8ویں نشانی یہ ہے جو اللہ نے فرمائی کہ وہ لوگ جو ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے چپکے چپکے بھی اور کبھی اظہار کرتے ہوئے بھی خرچ کرتے ہیں، چپکے سے بھی خرچ کرتے ہیں، اعلانیہ بھی خرچ کرتے ہیں، دونوں طریقوں سے۔ علماء نے لکھا ہے، توجہ کیجئے گا، علماء نے لکھا ہے جو صدقات نافلہ ہوتے ہیں، صدقات نافلہ جسے ہم کہتے ہیں، اب ثواب کی نیت سے کسی کی ضرورت کو پورا کر دیا، صدقہ و خیرات جسے کہتے ہیں، انہیں چھپ کر دینا افضل ترین ہے۔ دائیں ہاتھ سے دیں، بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، افضل ترین ہے چھپ کر دینا۔ اور جو صدقات واجبہ ہیں، زکوٰۃ، فطرانہ، اسی طرح کھالیں، عشر عشرین، ان کو بھی چھپ کر دینا افضل ہے، لیکن اگر کوئی اعلانیہ بھی دینا چاہے ترغیب دینے کے لیے تو اسے اجازت ہے۔ اعلانیہ دینا حکم نہیں ہے، قرآن کریم میں فرمایا نا اللہ نے کہ اگر تم اعلانیہ بھی اللہ کے راستے میں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر چھپ کو دے گے، چھپ کر دو گے، پھر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے اجر آگے رکھے ہیں۔ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم۔ یہ تمہارے لیے بہتر ہے جو چھپ کر دو گے اگلے کی عزت رکھنے کے لیے، اتنے دوسرے کو پتہ نہ چلے۔ اگر کوئی اعلانیہ دیتا ہے تو ترغیب کے لیے اس کی بھی اجازت ہے۔ اور اللہ کی مخلوق کی خدمت کیجئے۔ الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَىٰ عِيَالِهِ۔ اللہ کو اپنی مخلوق میں سے سب سے زیادہ وہ بندہ محبوب ہے جو اس کے کنبے کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے قرآن کریم کے اندر مخلوق پر خرچ کرنے، بھوکے کو کھلانے کا حکم دیا ہے، اور مشکل وقت کے اندر دوسروں کی خدمت کرنے کی تعلیم دی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، توجہ سے سنیے، 1 مہینہ اعتکاف بیٹھوں اس سے افضل سمجھتا ہوں کہ کسی کی ضرورت کے وقت اس کے کام آ جاؤں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، میں 1 مہینہ مسجد کے اندر اعتکاف بیٹھوں اس سے زیادہ بہتر سمجھتا ہوں کہ میں اپنے کسی ضرورت مند بندے کے کام آ جاؤں۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن عباس مسجد میں اعتکاف بیٹھے، ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا جی میرا فلان جگہ کام ہے تو آپ مہربانی کر کے کوئی رکا بھیج دیں یا کسی آدمی کو بھیج دیں، آپ کہیں گے میرا کام بن جائے گا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس اٹھے، جوتی پکڑی، ساتھ چل دیے۔ دوسرے صاحب نے کہا حضرت آپ کا اعتکاف ہے، آپ کدھر جا رہے ہیں؟ تو سنیے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میں اس کی مدد کے لیے چلنا کئی سال کے نفلی اعتکاف سے افضل سمجھتا ہوں۔ اور ہماری تو حالت ہی ہو رہا ہے، پہلے تو ہم نے کسی کا کام کرنا ہی نہیں، کرنا ہے تو بس کوشش ہے کوئی 2-4 اس کی جیب سے نکل کر میری مٹھی پہ آ جائے، پھر اس کا کام کروں گا۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ مخلوق کی خدمت کا کیا اجر ہے اللہ کے ہاں۔ اسی طریقے سے 9ویں اور آخری فرمایا اللہ نے سورہ رات کی آیت نمبر 19 سے 25 تک، یہ آخری نشانی، وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، وہ بدسلوکی کا جواب ہمیشہ حسن سلوک کے ساتھ دیتے ہیں۔ میرے ساتھ کسی نے بدسلوکی کی، میں اس کو اس بدسلوکی کا جواب اسی طرح دے سکتا ہوں۔ یہ اللہ کی طرف سے کسی نے ایک چپیڑ ماری نا، واپسی پہ اس کو مار سکتا ہوں، یہ اختیار ہے اللہ کا، قرآن کریم کے اندر موجود ہے، وہ علیحدہ موضوع ہے۔ اللہ فرماتے ہیں صاحب و عقل و دانش کی نشانی یہ ہے کہ باوجود اسے پورے کا پورا بدلہ لینے کا اختیار ہے، پھر بھی وہ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اس نے اس کی بدسلوکی پر صبر کیا اور معاف کر دیا، یہ تو بڑی ہمت والے کاموں میں سے ہے۔ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، جس نے بدسلوکی کے جواب میں معاف کر دیا اور خیرخواہی، بھلائی اور صلح کی طرف قدم بڑھایا، فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اس کا اجر تو اس کے رب کے ہاں ہے، رب کے پاس ہے اس کا اجر۔ آگے کیا فرمایا؟ یہ 9 نشانیاں ذکر کرنے کے بعد فرمایا اللہ رب العزت نے اولئک لہم عقبی الدار، ان 9 نشانیوں کے حامل جو صاحبان عقل و دانش ہیں ان کے لیے
घर हैं, उलाइका लहुम उक़बद दार, उनको अंजाम के तौर पर घर दिए जाएंगे, जन्नातु अदनी यदखुलूनहा, हमेशा रहने की जगह जिसके अंदर वो दाखिल होंगे हमेशा उसके अंदर रहेंगे। वमन सला, और वो नहीं सिर्फ, ये भी देखें अल्लाह की रहमत, सिर्फ वो नहीं, वमन सलह मिन आबाइहिम व अज़वाजिहिम व दुर्रियातिहिम, वो साहिबान ईमान जो अमली तौर पर कहीं कमज़ोर भी हैं लेकिन हैं उनके आबा व अजदाद में से, उनकी बीवियों में से, उनके शोहरों में से, उनकी औलादों में से, अल्लाह उन 9 सिफात से मुत्तसिफ लोगों की आंखों को ठंडा करने के लिए उनको भी उनके साथ जन्नत के अंदर दाखिल फरमाएंगे। ये बात समझ आई कि 9 निशानियों के मुत्तसिफ लोगों को अल्लाह जन्नत में दाखिल फरमाएगा, अल्लाह का वद है। और आखिर में अल्लाह फरमा रहे हैं, ए इन 9 निशानियों से मुत्तसिफ मेरे बंदो, अगर तुम्हारे आबा व अजदाद में से, तुम्हारी बीवियों में से, तुम्हारे बच्चों में से, हाँ जी, तुम्हारे रिश्तेदार बहन भाइयों में से अगर कोई ईमान के एतबार से थोड़ा कम हुआ तो हम तुम्हारी आंखों को ठंडा करने के लिए इन सब रिश्तेदारों को तुम्हारे साथ जन्नत के अंदर दाखिल कर देंगे। और आगे अल्लाह क्या फरमाते हैं, आगे अल्लाह फरमाते हैं वल मलाइकतु यदखुलून अलैहिम मिन कुल्ली बाब, हर दरवाजे से फरिश्ते उनका इस्तकबाल करते हुए कह रहे होंगे कि तुम जो सब्र करते रहे हो आज तुम्हें उस सब्र पर सलामती हो, अस्सलामु अलैकुम क्या कर उनका इस्तकबाल करेंगे। फनिअमा उक़बद दार, ये अंजाम का जो उम्दा घर है, ये बहुत अच्छा घर है जो अल्लाह ने तुम्हें अता फरमाया है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम सब को इन 9 निशानियों का मुत्तसिफ बनाकर, इनका हामिल बनाकर हमें भी इन नेमतों से नवाज दे जिन नेमतों का तज़किरा अल्लाह ने अपनी पाक कलाम के अंदर फरमाया। वमा इल्ला बिल्लाह, सुन्नत अदा कर लीजिए।